موضوع الدرس في إثبات صفة العظمة والكمال لله سبحانه، سورة غافر، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى منبها على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة، وإن ذلك سهل عليه يسير لديه، بأنه خلق السماوات والأرض وخلقهما أكبر من خلق الناس بداءة وإيادة، فمن قدر على ذلك فهو قادر على ما دونه بطریق الأولى والأحرى. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں تنبیہ فرمائی ہے کہ انہ یعید الخلائق، تمام مخلوق کو اللہ دوبارہ اٹھائیں گے قیامت کے دن. وَإِنَّ ذَلِكَ سَهْلٌ عَلَيْهِ يَسِيرٌ لَدَيْهِ، اللہ پہ آسان ہے اور اس کے لیے بالکل مشکل نہیں. بِأَنَّهُ خلق السماوات والارض، کہ اللہ پاک نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا. وخلقهما اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمینوں کی پیدا کرنا جو ہے وہ انسان کے پیدا کرنے سے بڑا ہے. بداءتن و اعادتن، اول بھی اور دوبارہ بھی. فمن قدر علی ذلک، جو آسمانوں اور زمینوں کو بنانے پہ قادر ہے، فَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مَا دُونَهُ، وہ اس سے چھوٹی مخلوق کو تو بطریق اولا دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے. یعنی اللہ نے دلائل دیے کہ جب اتنے بڑے آسمان و زمین میں نے پیدا کر دی ہے تو ایک انسان کا دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں: اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدیر. اللہ فرماتے ہیں کیا یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اور ان کے پیدا کرنے میں اس کو کوئی تھکان، کوئی کمزوری نصیب نہیں ہوئی، وہ قادر ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے. بَلَا إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بلکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہ ابتداءً بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ موت دینے پہ بھی قادر ہے، وہ موت کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے. وقال ها هنا، اور اس آیت میں اللہ نے فرمایا لخلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا تو انسان کے پیدا کرنے سے بڑا ہے. تو جب وہ اس کو پیدا کرنے پہ قادر ہے تو انسان کو پیدا کرنے پہ کیوں قادر نہیں؟
ولكن أكثر الناس لا يعلمون فلهذا لا يدبرون هذه الحجة ولا يتأملونها كما كان كثير من العرب يعترفون بأن الله تعالى خلق السماوات والأرض وينكرون الوعد استبعادا وكفرا وإنادا وقد اعترفوا بما هو أولى مما أنكروا. اللہ نے فرمایا لیکن ان میں بہت لوگ ہیں جو نہیں جانتے ہیں. کیا مانا؟ یعنی لا یتدبرون، اس دلیل میں تدبر ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے. حالانکہ کتنے عرب ہیں جو اس بات کا اعتراف کرتے تھے. جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو مانتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیا. تو جب تم یہ بات مانتے ہو تو جو پہلے پیدا کرنے پہ قادر ہے دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے. لیکن وہ انکار کرتے تھے اس بات کا کہ دوبارہ پیدا نہیں ہوگا کیونکہ بندہ مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا. اصل وجہ یاد رکھو یہ ہے کہ ان کے دماغ میں ایک شبہ تھا. ایک تو تھے نا مشرک، کافر، جاہل. ان کے دماغ میں تو ایک ہی بات تھی کہ دیکھیں جی آج سینکڑوں سال گزر گئے، ہزاروں سال گزر گئے، جو ہمارے بڑے مر گئے وہ دوبارہ تو نہیں آئے. ان کے دماغوں میں تو یہ شبہ. اسی لیے قرآن نے نقل کیا ہے، وہ کہتے تھے کہ بھئی اگر ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے تو فاتو بآبائنا، ہمارے باپ دادے کو پہلے لے آؤ. تو جب ہمارے باپ دادا مر گئے ہیں اور اس کے بعد جو بھی مر گیا وہ واپس آیا ہی نہیں، تو لہذا ہم کیسے واپس ہوں؟ یعنی ایک شبہ. یہ تو عام مشرک، کافر، جاہلوں کے دماغ میں ایک ہی بات ہے. لیکن جو پڑھے لکھے لوگ تھے نا جی، کچھ جیسے بعد میں فلاسفہ آئے ہیں، اسی طرح فرق باطلہ آئے ہیں، اسی طرح بعض شیوعین آئے ہیں، بعض منکرین آئے ہیں. ان کے شبہات جو تھے نا وہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے تھے. ان کے دماغ میں یہ بات جو ہے وہ اس طرح بٹھائی جاتی تھی کہ دیکھو جی اللہ نے انسان کو 4 عناصر سے پیدا کیا. ایک مٹی ہے، ایک ہوا ہے، پانی ہے اور آگ ہے. یہ ہیں 4 عناصر. اور اس کا آپ دیکھتے رہتے ہیں نا، اس کا ظہور بھی ہوتا ہے. کبھی آدمی رگڑے نا تو آدمی مٹی نکل آتی. آپ کبھی جا کے دیکھیں نا سونا بات وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، یا جہاں وہ باقاعدہ یعنی گرم بھاپ سے اندر بٹھا دیتے ہیں، پھر جو ٹاول مارتے ہیں نا پورا مٹی کے بھر جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے پتہ نہیں اتنا مٹی ہم نے کہاں سے اٹھائے کہ پھر رہے تھے، حالانکہ ہم تو روز غسل کرتے ہیں. تو اسی طرح جب دیکھیں نا کہ آدمی کو غصہ آتا ہے تو سرخ لال ہو جاتا ہے، جھنگارا ہو، آنکھیں خون اگلنا شروع کر دیتی ہیں، کیونکہ وہ اثرات تو ہیں نا اس کے اندر. اچھا کبھی آدمی شرمندہ ہو تو پانی پانی ہو جاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، گردن جھکا لیتا ہے. اسی طرح تنفس ہے جو جاری ہے، جس پر انسان کی مدار ہے، سانس رک جائے ختم. تو 4 عناصر ہیں، یعنی اللہ نے جزو اعظم مٹی ہے، اس کے بعد اس میں ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، آگ بھی ہے. کیوں مٹی ایسے تو نہیں کہ مٹی کو گوندھا گیا تو پانی ڈالا گیا نا، پھر اس کو پکایا گیا. من صلصال من حمأ مسنون. تو ان کے دماغوں میں جو خلل تھا نا وہ یہ تھا کہ ایک اصول ہے کہ جب جز کسی کل میں مل جائے تو علیحدہ نہیں ہوتی. کیا مانا؟ مثلا اس میں پانی ہے، یہ پانی ہم نے کنویں میں ڈال دیا. اب کوئی کہے کہ جناب جو اس پیالی میں پانی تھا نا وہی مجھے نکال کے دو، وہ بھی پانی تو پانی میں مل گیا، وہ کیسے نکال دیں؟ ہم نے آگ اٹھائی اور آگ میں پھینک دی. اب کوئی کہے کہ نہیں جناب وہ جو میری آگ تھی نا، میں نے لکڑی دی تھی جس کو آگ لگی ہوئی تھی، وہ نکال کے دو مجھے. تو آگ میں چلی گئی تو اب کیسے جدا کریں؟ اسی طرح آپ کے گاڑیوں کے ٹائر میں ہوا بھری ہوتی ہے، اب ہوا نکال دیں
اب دکاندار سے جھگڑا کریں گے، نہیں جی وہی ہوا پکڑ کے دوبارہ داخل کرو۔ بھئی ہوا تو ہوا میں مل گئی، وہ کیسے پکڑے؟ یہ ان کے دماغ میں خلل تھا کہ بندہ جب مر جاتا ہے تو اربع عناصر جو ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں، مٹی مٹی میں مل جاتی ہے، اور آگ آگ میں چلی جاتی ہے، پانی پانی میں چلا جاتا ہے، ہوا ہوا میں چلی جاتی ہے، تو بات ختم ہوگی۔ اب کون اس کو ڈھونڈے گا کہ یہ مولوی مکی والی مٹی ہے، اور اس کو اس سے علیحدہ کیسے کرے گا؟ وہ ایک لطیفہ بھی ہے نا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی اللہ کا بندہ آیا، کوئی مٹھائی لے کے آیا ہدیہ، حضرت نے لے لیا۔ حضرت کی 2 بیویاں تھیں، تو آپ نے اپنے شاگرد سے یا خلیفہ سے جو بھی ہوگا اس سے فرمایا کہ بھئی اس مٹھائی کو آدھا آدھا تقسیم کر کے آدھا اس گھر میں بھیج دو اور آدھا اس گھر میں بھیج دو۔ اس نے بھیج دیا۔ حضرت مشغول ہو گئے، پھر نماز ہوئی، فارغ ہوئے، اس بندے کو بولا ہاں بھئی آپ کیسے آئے تھے، ہدیہ بھی لے آئے؟ تو اس نے کہا حضرت میں تو آپ کی بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں جس کو بیعت کرتا ہوں اس سے پھر کچھ لیتا نہیں ہوں؟ اب چونکہ تم ہدیہ لے آئے ہو اب تو میں بیعت نہیں کروں گا۔ اچھا بندہ بڑا سمجھدار تھا کوئی، اس نے کہا حضرت ٹھیک ہے، مجھے بیعت نہیں کریں گے تو میری مٹھائی تو واپس کرو، میں اپنا جاؤں۔ حضرت نے آدمی گھر بھیجا کہ پتہ کرو مٹھائی واپس کرو، تو انہوں نے کہا وہ تو آئی، اندر بچے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے دے دی، وہ کھا گئے بچے بچے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ 1 کلو مٹھائی تھی، اس سے اچھی ہم آپ کو بازار سے منگوا کے دیتے ہیں، وہ تو بچے کھا گئے۔ انہوں نے کہا حضرت مجھے اپنی مٹھائی چاہیے۔ وہ اللہ کے بندے بچے کھا گئے، ان کے پیٹ سے کیسے نہیں؟ انہوں نے کہا جی جو مرضی ہے، آپ کا اصول ہے میرا بھی اصول ہے، آپ ہدیہ لے کے بیعت نہیں کرتے تو میرا بھی اصول ہے، میں اپنا ہدیہ واپس لیتا ہوں۔ حضرت کو ہنسی آ گئی، راضی ہو گئے اور بیچارے کی بیعت بھی کر لی۔ تو یہ ہے کہ جو چیز وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم نے کھا لی، اب مٹھائی کیسے نکلے؟ اب یا تو وہ خون بن جائے گا یا پیشاب بن جائے گا یا براد بن جائے گا، مٹھائی تو نہیں واپس آئے گی۔ ان لوگوں کے دماغ میں یہ خلل تھا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت محمد الیاس رحمت اللہ علیہ، ہم ان کو ویسے محبت میں دادا کہتے تھے، بڑے اللہ کے بندے تھے۔ ان کے بھائی حضرت مولانا محمد ادریس انصاری، وہ بھی بہت اللہ کے بزرگ تھے، سارے ماشاءاللہ بھائیوں کو اللہ نے چن لیا، بس ایک بھائی جو تھا وہ پٹڑی سے اتر گیا، اللہ کی قدرت ہے۔ اچھا وہ بھی بہت بڑا عالم ہے، عالم بہت بڑا ہے لیکن گمراہ، پوری دنیا میں اس کا نام ہے عظیمی۔ تو یہ جو براقب حال کراچی میں بنائے ہوئے ہیں اسی کے تو ہیں سارا چکر، لیکن وہ پٹڑی سے ہٹ گیا، حالانکہ بہت بڑا علم ہے اللہ کے بندے کے پاس، لیکن گمراہ ہو گیا، نجوم میں اور فلکیات میں اور پتہ نہیں کیا کیا بلاؤں میں پڑ گیا، پٹڑی سے ہٹ گیا۔ ایک دفعہ مجھے ٹیلی فون کیا، کہتا ہے جی آج کل امور تکوینیات جو ہیں نا آپ کے علاقے کے، آپ کے ملک کے، وہ میرے سپرد ہو گئے، اللہ نے مجھے میرے سپرد کر دیا، لہذا آپ کا جو بھی کام ہو اب مجھے کہو، یہ دن پتہ نہیں کب تک میرے پاس یہ اختیار رہے گا، مجھے بتائیں آپ کا کیا کام ہے، جو مشکل سے مشکل کام ہو مجھے بتائیں، 1 منٹ میں ہو جائے گا۔ میں نے کہا تم اپنی ہدایت کا فیصلہ کر لو، 1 منٹ میں اچھی بات ہے، میں تو تمہیں گمراہ سمجھتا ہوں، تم تکوینیات کے مالک بنتے جا رہے ہو۔ تو میں نے کہا تم میرے چاچا ہو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ہو تو گمراہ، سیدھی سی بات ہے۔ کہتے ہیں بس جی آدمی جب وہاں بھی ہو جاتا ہے نا اس کو حق کی بات سمجھ ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال حضرت الیاس صاحب جو تھے ماشاءاللہ، کب ہم نے کئی عرصہ کوئی تقریباً 10 سال یہاں مکے میں اکٹھے گزارے ہیں، اور روزانہ ایک قرآن کا ختم کرتے تھے، روزانہ، ہر روز پوری ایک قرآن منزل تھی، الف سے لے کر والناس۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔
وہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت میں آپ کی بیعت ہونا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تھانہ بھون چلے جاؤ اور تھانوی صاحب کی بیعت ہو جاؤ. انہوں نے کہا حضرت اس کی بیعت میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں کانگریسی ذہن کا آدمی ہوں اور وہ ہیں مسلم لیگی ذہن کے آدمی. جب پیر سے ذہن نہیں ملتا تو بیعت کیسے کریں؟ میں تو آپ کی بیعت ہوں گا. انہوں نے کہا پھر اللہ کے بندے استخارہ کر لو، اگر استخارے میں خیر ہو تو پھر بیعت کر لینا. انہوں نے کہا حضرت استخارہ کیا جاتا ہے جہاں شک ہو کہ یہ کام ٹھیک ہے یا غلط ہے. مجھے تو آپ کی پیری میں شک نہیں، آپ کو میرے مرید ہونے میں شک ہے تو استخارہ کر لو. میں نے کہا مجھے تو آپ کے پیر ہونے میں شک نہیں کہ آپ عالم ہیں، محدث ہیں، سارا سال ہم نے آپ سے دورہ حدیث پڑھا ہے، بخاری پڑھی ہے، تو مجھے تو آپ کی پیر ہونے میں شک نہیں. آپ کو شک ہے میرے مرید ہیں، آپ استخارہ کہنے کہ اچھا بھائی آؤ کر دو بیعت، جان چھوڑو. تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. اللہ اکبر، بڑے لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں. کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تھا. حضرت مولانا ثناء اللہ، حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی، نذیر حسین دہلوی، اہل حدیث علماء، دیوبند علماء، سب ایک دوسرے کے جلسے، تقریریں، ملاقاتیں، محبت، پیار. حضرت داؤد غزنوی، حضرت اسماعیل غزنوی، حضرت ابو بکر غزنوی لاہور میں فوت ہوئے. حضرت لاہوری کے مجالس میں جانا، ذکر میں شریک ہونا. ان کو کئی دفعہ اہل حدیث حضرات آگے کہتے اللہ کا بندہ تو اہل حدیث ہو کے ان پیروں کے ذکر میں جاتے. انہوں نے کہا ہدایت مجھے وہاں ملتی ہے، تم نہیں جاتے ہو نہ جاؤ. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھئی ان کے دماغ میں یہ خلل بیٹھ گیا تھا کہ بھئی آدمی مٹی مل گئی، ہوا میں مل گئی. اور خدا کے بندے اس کو ہم الگ نہیں کر سکتے نا. جو ہوا کے پیدا کرنے والا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو آگ کے دیکھیں نا، اب آگ کا کام ہے جلانا، لیکن جب حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو جلا لیا آگ نے. حکم دیا کو قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. آگ کے اندر ابراہیم بیٹھے ہیں جنت میں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا ایو ایام انعم علیک فی حیاتک، حضرت ابراہیم تمہاری زندگی میں سب سے بہتر دن کون سا؟ نے کہا جو دن میرے آگ میں گزرے وہ سب سے بہتر. کہ لباس بھی جنت کا، کھانے بھی جنت کے، تو ایسے اچھے دن کہاں گزریں گے؟ تو وہ تو مالک ہے نا جی. وہ چاہے تو آگ کو حکم دے آگ ٹھنڈی ہو جائے، وہ چاہے تو حکم دے پانی کو کہ آگ بن جاؤ، پانی آگ بن جائے. اذا البحار فجرت، وہ حکم دے پانی کو کہ بھائی رک جاؤ، رک گیا. راستے بناؤ، بن گئے. موسیٰ علیہ السلام آرام سے گزر جاؤ، گزر گئے. فرعون ہے مل جاؤ، پکڑ لو، غرق کر دو، غرق کر دو. تو جس کے ہوائیں بھی تابع، پانی بھی تابع، آگ بھی تابع، مٹی بھی تابع، تو بدبختو تم انسان جدا نہیں کر سکتا نا. وہ تو خالق ہے، اس نے تو حکم دینا ہے کہ ہو جا، بس ہو گیا. اس لیے ان کے دماغ میں یہ خلل تھا، وہ غور نہیں کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی کی قدرتوں میں. اب اللہ پاک فرماتی ہیں وما يستوي الاعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون. أي كما لا يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئا والبصير الذي يرى ما انتهى إليه بصره. اللہ نے فرمایا کہ جیسے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، بینا اور نابینا. لما يستوي الاعمى، وہ اندھا الذي لا يبصر شيئا، جو کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا، والبصیر، اور آنکھوں والا جہاں تک نظر پڑے دیکھ لیتا ہے، وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ بل بینہما فرق عظیم، ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے.
كذلك لا يستوي المؤمنون الابرار والكفرة الفجار. اسی طرح جو ایمان والے ہیں، جو ابرار ہیں، جو اخیار ہیں، وہ کبھی اور کافر ہیں، فجار ہیں، وہ بھی ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. قلیلا ما تذکرون ای ما اقل ما یتذکر کثیر من الناس. لیکن بہت لوگ ہیں جو ان کھلی نشانیوں کے بعد بھی غور نہیں کرتے. آخر میں اللہ نے اپنا فیصلہ فرما دیا، ان الساعۃ لآتیۃ ای لکائنۃ وواقعۃ. قیامت نے آنا ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون. لیکن بہت لوگ ہیں جو تصدیق نہیں کرتے، ایمان نہیں لے آتے. لا یصدقون بها بل یکذبون بوجودها. بلکہ قیامت کے آنے کی تکذیب کرتے ہیں. قال ابن ابی حاتم حدثنا محمد بن عبد اللہ بن عبد الحکم قال حدثنا اشعب قال حدثنا مالك عن شيخ قديم من أهل اليمن قدم من ثم قال سمعت إن الساعة إذا دنت اشتد البلاء على الناس واشتد حر الشمس. وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی وہ سخت مصیبت کی گھڑی آئے گی لوگوں پہ، سب سے بڑی سخت مصیبت ہوگی، اور سورج کی گرمی جو ہے وہ سورج اتنی قریب آ جائے گا کہ اس کی گرمی بڑھ جائے گی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا معنی علامت کی یعنی علامت ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے لوگوں پر مصیبت بھی بڑھ جائے گی اور شدت اور حدت گرمی جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گی. یہ اس لیے قرآن نے دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کے آنے کا جو زلزلہ ہوگا وہ بہت بڑا ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. دیکھیں گے کہ اس دن دودھ پلانے والی اپنے دودھ پینے والی اولاد کو بھی بھول جائے گی. جانور انسان سب اولادوں کو بھی بھول جائیں گے. تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها. اور جو کوئی حمل والی انسان ہے یا حیوان ہے سب کے حمل گر جائیں گے. وتری الناس سکارا. اور آپ دیکھیں گے کہ آدمی ایسے بیٹھے ہیں جیسے نشے میں اندھے ہو چکے ہوں. وما هم بسکارا، حالانکہ نشہ نہیں. ولکن عذاب اللہ شدید. اللہ کا عذاب جو ہے وہ سخت ہے. یاد رکھو کہ جیسے نشے سے عقل چلی جاتی ہے، اسی طرح کبھی اللہ معاف کرے آدمی پہ مصیبت آئے تو عقل کام نہیں کرتی. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا من فضله تبارك وتعالى وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة كما كان سفيان الثوري يقول يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله وليس أحد كذلك غيرك يا رب. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اللہ کا یہ کرم ہے، اللہ کا یہ احسان ہے کہ اپنے بندوں کو خود فرماتی ہیں کہ مجھے پکارو، اور پھر وعدہ بھی فرماتے ہیں ان کی دعائیں سننے کا. یہ کتنا بڑا کرم ہے میرے مولا کا. اسی لیے سفیان ثوری فرماتے تھے کہ یا من احب عبادہ الیہ، آئے وہ ذات جس کو مانگنے والا بندہ زیادہ پیارا ہے. جو اس سے زیادہ مانگتا ہے وہ زیادہ پیارا ہے، اور جو اس سے نہیں مانگتا وہ اس کے نزدیک مبغوض ہے. وَلَيْسَ أَحَدٌ كَذَلِكَ غَيْرَكَ يَا رَبِّ. اور یہ صفت کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی کہ بندہ جتنا مانگے تنگا، لیکن وہ ذات ایسی ہے جو زیادہ مانگے اس کو محبوب سمجھتا ہے، اور جو نہ مانگے اس سے ناراض ہوتے ہیں. اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب. جیسے کہ شاعر نے کہا کہ اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اگر تم مانگنا چھوڑ دو، اور بنی آدم ناراض ہو جاتے ہیں تم ان سے جب مانگتے ہو. وہ کہتے یار کیا تم نے تنگ کر رکھا ہے، روزہ جاتے ہو روزہ جاتے ہو، دفع ہو جاؤ.
تو وہ مانگنے سے ناراض ہو جاتے ہیں، وہ نہ مانگنے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے خدا کو چھوڑ کے بندہ پھر قبروں سے مانگے، مردوں سے مانگے، درختوں سے مانگے، بتوں سے مانگے، دیوی دیوتا سے مانگے، تو اس سے بڑا جاہل کون ہوگا کہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو قادر ہے، جو متصرف ہے، وہ خود حکم دے رہا ہے کہ ادعونی، مانگو مجھ سے۔ وقال قتادہ قال كعب الأحبار أعطيت هذه الأمة ثلاثا لم تؤتهن أمة قبلها ولا نبي۔ اب حضرت کعب الأحبار فرماتے تھے کہ اللہ نے حضور کی امت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 3 چیزیں دی ہیں جو آپ سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئیں۔ کان اذا ارسل اللہ نبیا قال له انت شاہد علی امتک وجعلکم شہداء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے زمانے میں جب نبی بھیجتے تھے تو فرماتے تھے کہ تم اپنی امت پہ قیامت میں گواہی دو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے گواہی انبیاء کی مقرر فرماتے، لیکن یہ شان امت محمد مصطفیٰ کا ہے کہ اللہ نے ان کو بھی شہداء بنا دیا ہے۔ اس لیے قرآن میں آتا ہے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا محبوب وہ کیسا وقت ہوگا، کیسی کیفیت ہوگی، کیسا حال ہوگا جب ہر پیغمبر اپنی امت پہ گواہی دے گا اور تمام پیغمبروں کی صداقت کی آپ گواہی دیں گے۔ اسی طرح فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت کو بھی میں نے امت وسط بنایا، شرف والی امت بنایا ہے، یہ بھی قیامت میں گواہ بنائیں، گواہی دیں گے۔ تو یاد رکھو آج دنیا میں بھی بندہ گواہ اچھا چنتا ہے، اور جن کو گواہی کے لیے خدا چن لے تو وہ کتنے اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَجَعَلَكُمْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَقَالَ يُقَالُ لَهُ لَيْسَ عَلَيْكَ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔ اللہ پیغمبروں کو فرماتے تھے کہ دین میں تم پہ سختی نہیں، لیکن اللہ نے حضور کی امت کو یہ رعایت دی، فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ادْعُنِي أَسْتَجِبْ لَكَ۔ اللہ پہلے پیغمبروں کو فرماتے تھے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، لیکن یہ شان بھی امت محمد مصطفیٰ کی ہے کہ اللہ نے فرمایا حضور کی امت کو کہ ادعونی استجب لکم۔ تو یہ 3 نعمتیں جو ہیں پہلے صرف انبیاء کو ملتی تھیں، اور اب یہ نعمتیں حضرت محمد مصطفیٰ کی امت کو مل چکی ہیں۔ وقال الامام الحافظ ابو يعلى احمد بن علي بن المسند الموصلي في مسنده حدثنا ابو ابراهيم الترجماني قال حدثنا صالح المدني قال سمعت الحسن يحدث عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال 4 خصال واحدۃ منہن لی وواحدۃ لک وواحدۃ فیما بینی وبینک وواحدۃ فیما بینک وبین عباد۔ اب اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا فیما یرویہ عن ربہ، یعنی حدیث قدسی ہے، حضور نے فرمایا کہ میرے اللہ نے فرمایا کہ 4 خصلتیں ہیں، واحدۃ منہن لی، ان 4 میں ایک میرے لیے ہے، وواحدۃ لک، ایک تیرے لیے ہے، وواحدۃ فیما بینی وبینک، اور ایک تیرے اور میرے درمیان مشترک ہے، وواحدۃ فیما بینک وبین عبادی، اور ایک چیز ایسی ہے جو تیرے اور میرے بندوں کے درمیان کے اندر ہے۔ فاما الذی لی فتعبدنی لا تشرک بی شیئا، جو چیز میرے لیے ہے وہ ایک ہے کہ میری خالص عبادت کرو، کسی کو شریک نہ کرو۔ لا تشرک بی شیئا، یہ معنی نہیں ہوتا کہ بتوں کو شریک نہ کرو، اللہ فرماتے ہیں لا تشرک بی شیئا، کسی چیز کو بھی شریک نہ کرو، چاہے وہ بت ہیں، انسان ہیں، فرشتے ہیں، جن ہیں، زندہ ہیں، مردہ ہیں، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وَأَمَّا الَّذِي لَكَ عَلَىٰ فَيَعْلَىٰ
علی فما عملت من خیر جزیتک بہ، اور جو چیز میں نے اپنے اوپر واجب کی ہے وہ یہ ہے کہ جب تم اچھا عمل کرو گے تو میں تم کو بدلہ اس کا دوں گا. واما التی بینی و بینک فمنک الدعاء علی الاجابہ، اور ایک چیز جو میرے اور تیرے درمیان میں مشترک ہے وہ یہ ہے تیرے ذمے دعا کرنا ہے اور میرے ذمے قبول کرنا ہے. تو مانگنے والا بن، اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتے. وَأَمَّا الَّتِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ عِبَادِي فَاقْضِ لَهُم مَّا تَرْضَىٰ لِنَفْسِكَ، اور تیرے اور بین میرے بندوں کے درمیان جو ہے وہ یہ ہے فَارْضَ لَهُم، آپ ان کے لیے اسی چیز کو پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. جس چیز پہ آپ راضی ہیں اسی چیز پہ ان سے بھی راضی ہو جائیں. تو یہ 4 چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دی. کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ وعدہ فرماتی ہیں، حکم دیتی ہیں، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا تمہاری پکار سنتا ہوں قبول کرتا ہوں. یاد رکھیں خدا کہتا ہے مجھ سے پکارو، ہم کہتے نہیں ہم تو جائیں گے جناب جب تک سفارشی نہ ہو کام کہتے بنے. اب اس سے بڑا کوئی جاہل لوگ ہے بھائی، اللہ خود حکم دے رہے ہیں کہ مانگو. حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں، میرے اوپر مصیبتیں ہیں، بلا ہے، امتحان ہے اور میں بے حد پریشان ہوں، میرے لیے حضرت دعا کر دیں. ہم نے کہا میں خدا کے بندے تیری دعا کے سننے کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اما یجیب المضطر اذا دعا، کہ وہ کون ہے جو کسی پریشان حال کی دعائیں سنتا ہے. تو اللہ کا وعدہ ہے جا کے اللہ سے مانگو. تم عجیب آدمی. لیکن اصل وجہ یہ ہوتی ہے نا، یاد رکھو کہ ایک بندہ تھا اس کو معلوم ہوا کہ تمہارے استاد کے پاس اسم اعظم ہے. وہ جناب آگے حضرت کی خدمت میں، حضرت مجھے اسم اعظم بتائیں، رہ گیا خدمت کرے، رات دن حضرت کی خدمت میں لگا رہا. کئی سال گزر گئے. اس نے کہا حضرت اللہ کے بندے میرے پاس کوئی اسم اعظم نہیں. کہہ دیں آخر ایک دن حضرت تنگ آ گئے، اس کو لے کے ایک دریا کے کنارے پہ چلے گئے اور فرمایا دیکھو یہ دریا عبور کرو، دریا کے پرلی طرف ایک درخت ہے، اس درخت کے پتے توڑ کے واپس آؤ. اگر تم مر گئے الحمدللہ جان چھوٹی میری، اگر بچ گئے تم اسم اعظم بتاؤں. اب جناب دریا چڑھا ہوا دریا ہو، وہ بھی کو بلا عاشق تھا. ہر آدمی چاہتا ہے نا کہ اسم اعظم مل جائے، بس چٹکی کے اندر سارے کام ہو جائیں، محنت نہ کرنی پڑے. بہرحال وہ چلا گیا دریا کے پاس، واپس آ گیا، مرتا برتا بچ گیا. آ گیا شیخ کے پاس، کہنے لگا حضرت اب تو میں آ گیا ہوں، یہ پتے بھی لے آئے، اب تو اسم اعظم بتائیں. ان کا بالکل میرا وعدہ ہے. پہلے تم آگ شاگ تو پھینکو، اپنی جان تو بچاؤ نا. وہ آگ جلائی، بیٹھے، گرمی ہوئی، ٹھیک ہو گئی. انہوں نے کہا سیدھی بات بتاؤ کہ تب تم دریا عبور کیا، پھر دریا واپس عبور کیا، اس میں کوئی ایسی گھڑی بھی آئی تھی جب تمہیں یقین ہو جائے کہ میں مر جاؤں گا، ڈوب جاؤں گا، غرق ہو جاؤں گا؟ ایسی گھڑی آئی؟ انہوں نے کہا ہاں حضرت، جاتے ہوئے تو میرے پاس طاقت تھی، میں نے پرواہ نہیں کی، لیکن واپس آنے کے بعد ابھی کنارہ کافی دور تھا کہ میرے اعضاء شل ہو گئے، سن ہو گئے سردی کی وجہ سے، ہاتھ حرکت نہیں کرتے تھے، پاؤں حرکت نہیں کرتے تھے. یہ 100% یقین ہو گیا کہ میں مر جاؤں. انہوں نے کہا پھر اس وقت تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اس وقت میں نے کہا یا اللہ مجھے بچا. انہوں نے کہا یہی تو اسم اعظم ہے. انہوں نے کہا شریف آدمی پھر اس اسم سے تم بچ گئے کہ نہیں بچ گئے؟ انہوں نے کہا یہی اسم اعظم ہے، لیکن شرط یہ ہے اسی طرح پکارا کرو جیسے تم نے ڈوبتے ہوئے پکارا تھا، کہ جب آدمی مضطر ہو کے اس کے اندر سے دعا نکلتی ہے نا، پھر رحمت حق جو ہے فوراً. ایک ہوتا ہے رسمی دعا مانگنے، یا اللہ رحم فرما دے، یا اللہ کرم فرما دے، یا اللہ، ٹھیک ہے یہ بھی ایک دعا ہے، ضائع نہیں جائے گی انشاءاللہ. لیکن وہ دعا جو دل سے نکلتی ہے اس کا پھر کوئی مقابلہ نہیں.
اسی لیے ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک بندہ گیا، اس نے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کریں، انہوں نے کر دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت میرے لیے خاص دعا کریں۔ اس نے کہا پھر کوئی ایسا کام کرو کہ میرا دل خوش ہو جائے اور دعا نکلے تمہارے لیے۔ دعا اس طرح تو نہیں ہوتی، دعا کرائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی۔ اب دیکھیں نا کہ حضرت انس صرف لوٹا لے کر حضور پاک تشریف لے گئے اپنے حاجت کے لیے، حضرت انس پانی کا لوٹا لے کے بہت دور آ کے کھڑے رہے۔ جب حضرت فارغ ہو گئے، آپ نے لوٹا پیش کیا، حضور تشریف لے گئے، وضو فرمایا، واپس آئے تو خوش ہو گئے اور دعا کی کہ اللہم علمہ التأویل، یا اللہ میرے اس صحابی کو، میرے اس غلام کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ خوش ہو گئے کہ دیکھو اس کو احساس تھا کہ حضور جا رہے ہیں، پانی ساتھ ہے نہیں، تو حضور کو پانی کی ضرورت تو ہوگی نا، اور پھر حضور آئیں گے، پھر پانی مانگیں گے، راستے میں کوئی ملے گا، حضور کا وضو نہیں ہوگا، میں لوٹا اچھا پھر دور کھڑا رہا تھا کہ حضور یہ نہ سمجھے ایک بندہ میرے قریب کھڑا ہے۔ پھر جب حضور فارغ ہو کے واپس آئے، پھر ادب سے پانی پیش کیا، تو حضور نے اس کی سمجھداری کو دیکھ کے ایسی دعا کر دی کہ تمام صحابہ میں علم تفسیر میں سب سے بڑا حضرت ابن عباس، بس دعا لگ گئی۔ یہ تو دعائیں بزرگوں سے لی جاتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے جرنلی کہہ دینا حضرت دعا کریں، وہ بھی کہہ دیتے اللہ مغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بس سب کی دعا ہو گئی۔ اچھا اللہ مغفر لنا ولمن اوصانا واستوصانا، یا اللہ جن نے ہمیں دعا کے لیے کہا تھا ان کی بھی قبول فرمائے، ہو گئی۔ ایک ہے کہ نہیں، دل سے دعا نکلتی، اصل دعا وہ ہوتی ہے، اس کے جو اثرات ہوتے ہیں نا پھر اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اور دوسری، اگر آپ کو اسم اعظم کا شوق ہے نا تو اس کا بڑا آسان حل ہے۔ یہ تو پیر وغیرہ تو چھپاتے ہیں نا، ان نے تو چونکہ نظر لینی ہے، میں نے کیا لینا ہے آپ سے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ 99 اللہ کے نام ہیں، اور باقاعدہ کاغذوں میں، رسالوں میں، کتابوں میں چھپے ہوئے موجود ہیں، جو صحیح احادیث مبارک سے ثابت ہے۔ ویسے تو اللہ کے ہزاروں نام ہیں، حتیٰ کہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں اللہ کے نام میں، الاسنا فی اسماء اللہ الحسنی، ابن کثیر نے کتاب لکھی۔ تو یہ 99 نام جو ہے نا جی، اول آخر درود شریف پڑھ کے ان سارے ناموں کو پڑھ کے دعا کر لیا اگر اسی میں یہ اسم اعظم ہوگا نا، تو جب آپ 99 نام پڑھ کے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اس اسم اعظم کی برکات بھی حاصل ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یعنی سب سے آسان راستہ جو ہے، اچھا اللہ کے 99 نام کوئی مشکل نہیں ہوتے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، کیا مشکل ہو جاتا؟ کوئی مشکل بھی نہیں، 5 منٹ بھی نہیں لگتے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جب دعا کرو، ایک تو باوضو ہو، دعا بغیر وضو بھی جائز ہے، باوضو ہو، رخ قبلے کی طرف ہو، اور کوئی بندہ تیرے دائیں بائیں آگے پیچھے قریب نہ ہو، اور رو کے گڑ گڑا کے تواضع سے، عاجزی سے، رونا نہ آئے، رونے والی شکل تو بنا لو۔ بس جب اس طرح بندہ پکارتا ہے تو رحمت حق فوراً آ جاتی ہے۔ تم پکارنے والے بنو تو صحیح نا، تجربہ بھی تو کرو نا۔ وقال الامام احمد رحمہ اللہ تعالی حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا الاعمش عن زر عن یسیع الکندی عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء هو العبادہ۔ اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمتی دو عالم نے فرمایا، ان الدعاء، یہ دعا جو ہے عبادت ہے، اور عبادت جو ہے وہ دعا ہے۔ یہ نہ کہا کریں کہ ہم یا غوث اعظم یا شیخ یا پیر، تو یہ تو دعا عبادت ہے، مانا تم شرک کر رہے ہو، اللہ کے سوا غیر سے مانگ رہے ہو۔ ان الدعاء هو العبادۃ ثم قرأ ادعونی استجب لکم ان
ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اللہ نے دعا کو عبادت فرمایا نا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہکذا رواہ اصحاب السنن الترمذی والنسائی وابن ماجہ وابن ابی حاتم وابن جریر کلہم من حدیث الاعمش بہ، وقال الترمذی حسن صحیح، ورواه ابو داود والترمذی والنسائی وابن جریر ایضا من حدیث شعبۃ عن منصور الاعمش کلاہما عن ذر بہ، وقد رواه ابن یونس عن اسید بن عاصم بن مہران حدثنا النعمان بن عبد السلام قال حدثنا سفیان الثوری عن منصور عن ذر به، ورواه ابن حبان والحاکم فی صحیحہما، وقال الحاکم صحیح الاسناد، وقال الامام احمد حدثنا وکی قال حدثني ابو صالح المدني شيخ من اهل المدينه سمعوا النبي صالح، وقال مره سمعت ابا صالح يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع الله عز وجل غضب عليه، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں۔ تفرد به احمد وهذا اسناد لا باس به، وقال الامام احمد ايضا حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا سبيع ابو الملي سمعت ابا صالح يحدث عن النبي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لا يسأله يغضب عليه، جو بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا، کیا معنی تکبر کے طور پہ، یہ نہیں کہ ویسے دعا ایک آدمی قرآن پڑھتا رہتا ہے سوال نہیں کرتا، تو وہ تو اللہ بغیر مانگے بھی دے دیتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ نہیں مانگتا، کیا معنی تکبر کر کے نہیں مانگتا، بڑائی کر کے نہیں مانگتا ہے۔ وقال الحافظ ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن الحرمزی قال حدثنا حمام قال حدثنا ابراہیم بن الحسن قال حدثنا نائر بن نجی قال حدثني عائد بن حبيب محمد بن سعيد قال لما مات محمد بن مسلمة الأنصاري وجدنا في ذؤابة سيفه كتابا بسم الله الرحمن الرحيم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لربكم في بقية أيام دهركم نفحات فتعرضوا له لعل دعوة أن توافقت رحمة فيسعد بها صاحبها سعادة لا يسر بعدها أبدا۔ حضرت محمد بن سعید فرماتے ہیں کہ جب محمد بن مسلمۃ الانصاری فوت ہوئے، ان کی تلوار کے اوپر کا جو دستہ ہے ان کے اندر ہم نے ایک لکھا ہوا خط پایا، اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے حضور پاک سے سنا ہے کہ تمہارے رب کا جی جو باقی دنیا کے دن رہ گئے ہیں اس کے اندر رحمت کے اوقات ہوتی ہیں، اللہ سے مانگا کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ رحمت کی گھڑی تمہیں مل جائے اور تم کامیابیوں کے کن آخری حدوں پہ پہنچ جاؤ کہ اور ایسی سعادت نصیب ہو جائے کہ اس کے بعد کبھی گھاٹا نہ ہو۔ اس لیے علماء کہتی ہیں کہ بندے کا کام یہ ہے کہ ہر وقت مانگتا رہے، جب کبھی وہ گھڑی رحمت کی مل جاتی ہے تو ساری بگڑی بن جاتی ہے اور سارے کام حل ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت مانگتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، تسبیح کہتے رہیں، تحمید کہتے رہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور مومن کے لیے اگر اونچا چڑھ رہا ہے تو اللہ اکبر، نیچے اتر رہا ہے تو سبحان اللہ، وضو کر رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی طرح کھانا کھا رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھا کے بیٹھتے ہیں تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اگر نیا کپڑا پہنتا ہے تو کہتے الحمدللہ الذی کسانا من العرا، حتیٰ کہ حمام میں جاتا ہے تو دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باہر نکلتا ہے تو دعا ہے الحمدللہ الذی عافانی عن الاذى غفرانک، اگر میاں بیوی لیٹتے ہیں تو کپڑے کھولنے سے پہلے وہاں بھی دعا ہے اللہم جنبنی الشیطان عنا وجنبنا عنہ وجنب ما رزقتنا منہ، یہ دعا پڑھ لیں تو پھر اولاد پہ شیطان کے اثرات نہیں آتے ہیں۔ ہر حال میں دعا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا نا کون سی
گھڑی ہے رحمت کی؟ کون سا وقت ہے اجابت کا؟ کون سا وقت ہے کہ جس میں رحمت رب موافق آ جاتی ہے؟ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ، اللہ کے قرآن نے خود تفسیر کر دی کہ جو مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں، نہیں مانتے، يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي عَنْ دُعَائِي وَتَوْحِيدِي، جو مجھ سے نہیں مانگتے اور میری وحدانیت و الوہیت کا عقیدہ نہیں رکھتے، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ صَاغِرِينَ حَقِيرِينَ، آنے والے زمانے میں ہم ان کو داخل کریں گے جہنم میں، یہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر، حقیر ہو کر، کما قال الامام احمد حدثنا یحییٰ بن سعید عن ابن عجلان قال حدثنی عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی صور الناس یعلوہم کل شیء من الصغار حتی یدخلوا سجنا فی جہنم یقال له بولس تعلوہم نار الانیار یسقون من طینۃ الخبال یصار اہل النار۔ حضور پاک نے فرمایا آج دنیا میں اکڑنے والے وڈیرے خان چودھری بنتے ہیں، بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، قیامت میں اللہ ان کو ایسے اٹھائیں گے جیسے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، انسان کی شکل میں ہوتے ہیں لیکن ہر چیز ان سے بڑی ہوگی، اور اسی طرح ان کو جہنم کے اس حصے میں داخل کیا جائے گا جس کا نام ہوگا بولس، اور ان کے اوپر نار الانیار جو آگوں کی بھی آگ ہے وہ ان کے اوپر ہوگی، یسقون من طینۃ الخبال، ان کو طینۃ الخبال پلائی جائے گی۔ کیا معنی؟ یعنی جو جہنمیوں کی پیپ نکلے گی، دھواں نکلے گی، خون نکلے گا، وہ پیالے بھر بھر کے ان کو پلائے جائیں گے۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا ابو بكر بن محمد بن يزيد بن خنيس قال سمعت ابي يحدث عن وهيب بن الورد قال حدثني رجل قال كنت اسير ذات يوم في ارض الروم فسمعت هاتفا، کہتی ہیں کہ میں سرزمین روم میں پھر رہا تھا، میں نے آواز سنی، من فوق راس جبل، پہاڑ کے اوپر سے آواز آ رہی تھی، وَهُوَ يَقُولُ يَا رَبِّ أَجِبْتِ مِنْ عَرَفَكَ كَيْفَ يَرْجُو أَحَدًا غَيْرَكَ۔ اللہ کا ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے اس بندے پہ تعجب ہوتا ہے جو آپ کو جاننے کے بعد پھر کسی غیر سے امیدیں کرتا ہے، جس کو پتا ہو کہ میرا مالک، میرا مجھ پہ بخشنے والا، رحم کرنے والا موجود۔ یا رب أجبت لمن عرفك كيف يطلب حوائجه إلى أحد غيرك، یا اللہ جو تیری ذات پہ جانتا ہے، ایمان رکھتا ہے، پھر تجھ کو چھوڑ کے پتہ نہیں اپنے حاجات میں غیروں سے کیسے مانگتا ہے۔ قال ثم ذهب ثم جاءت الطامة الكبرى ثم عاد الثانية فقال يا ربي أجبت لمن عرفك كيف يتعرض لشيء من سخط يرضي غيرك، یا اللہ جو تیری شان کو جانتا ہے مجھے تعجب ہے کہ پھر کیسے ایسے کام کرتا ہے جو تیری ناراضگی کے باعث ہوں۔ فقال وهذه الطامة الكبرى فقال فناديته أجني أنت أم إنسي قال بل إنسي أشغل نفسك بما يعنيك أما لا يعنيك۔ کہتے ہیں پھر میں نے زور سے پکار کے کہا کہ اللہ کے بندے تم جن ہو کہ انسان ہو؟ اس نے کہا میں تو انسان ہوں لیکن تم اپنا کام کرو، تم کیوں دخل دیتے ہو ان باتوں میں؟ کہتے ہیں جی کہ 7.25 تولے سونے کی بات تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے، لیکن ہم اپنے اخراجات جو ہیں وہ کیسے نکالیں؟ خدا کے بندے تمہارا پتہ نہیں کہ دماغ ہے یا کیا ہے، تو سال میں جو کچھ کھاتے رہے پیتے رہے وہ خود بخود خرچ ہو گیا، نکالو گے کیسے؟ جو بچا ہے نکلا ہوا ہے وہ عجیب آدمی۔ بھئی سارا سال ہم کھاتے رہے، خرچ کرتے رہے، بیوی بچے کپڑا علاج معالجہ، اب سال کے بعد جو بچا ہے خود بخود نکلا ہوا ہے نا کہ ہماری بچت ہے، اس میں ہم نے زکات دینی ہے، نکالیں گے کیا؟ مانا وہ تو خود بخود نکل گیا، خرچہ ہو گیا۔ عجیب آدمی، اسی 7.5 تولے سے نکالو گے؟ کیا مطلب نکالو گے؟ عجیب بات۔ بھئی سارا سال ہم نے گھر میں خرچ کیا ہے،
ہمارے پاس تھا 50,000 خرچ کر دیا، 5 بچے، اس سے زکوٰۃ دیں گے بس۔ میرے بھائی کے ٹرک کا حادثہ ہوا، اس کی دونوں ٹانگیں بیچارے کی کاٹ دی گئیں، انا للہ و انا راجعون۔ باہر سے پلاسٹک کی 2 ٹانگیں بنوا کے بھیجائیں، وہ لگا کر نماز میں مسجد جانا چاہتے ہیں۔ ہاں کوئی بات نہیں، وہ جائیں بالکل نماز پڑھیں، ان کے وہ تو عارضی چیز ہے، اس پہ جا کے اس کا وضو کی کوئی ضرورت ہے، پاؤں اس کے تھوڑے ہیں کہ اس کو روزانہ دھوتا رہے، بس وہ صاف ہو، اس میں کوئی گندگی لگی ہوئی نہ ہو، کوئی چیز لگی ہوئی نہ ہو۔ ریا نہیں دیکھتے ہو حرم میں کتنے لوگ ہیں جو مصنوعی ٹانگوں کے ساتھ اپنا آتے ہیں، جاتے ہیں، چلتے ہیں، اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے۔ تو میرا بھائی اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ کتنا بڑا حادثہ ہو گیا، اب اس کی ٹانگ ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی روزانہ دھوئے، بس وہ صاف ہیں، ان کو کچھ لگا ہوا نہیں ہے، بس ٹھیک ہے۔ جیسے جوتا پاک ہے تو پاؤں تو دھوئیں گے، یہ تو نہیں کہ ہر دفعہ جوتا بھی دھو۔ اگر جوتا پاک ہے، جیسے بعض لوگ ہیں وہ حرم کے لیے ایک الگ جوتا رکھ لیتے ہیں، یا حرم کے لیے ایک الگ موزہ رکھ لیتے ہیں، کیوں؟ جرابیں آخر پھٹ جاتی ہیں تو موزہ پہن لیتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں موزہ نکال کے جیب میں ڈال لیتے ہیں، تھیلی میں، ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ اس کو بھی ہم روزانہ دھوئیں گے۔ تو بہرحال بالکل وہ نماز پڑھیں، اور یہ قدرت کی طرف سے حادثے ہوتے ہیں، اس کا ایک علاج ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اپنے سے ہمیشہ نیچے والے کو دیکھو۔ مثلا تیری دونوں ٹانگیں کٹ گئیں، وہ بھی تو ہے نا، دونوں ٹانگیں بھی کٹ گئیں اور ہاتھ بھی کٹ گیا، وہ بھی تو ہے نا کہ دونوں ٹانگیں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، دماغ پہ چوٹ لگی، دماغ کام نہیں کرتا، پاگل ہو گیا۔ اسی طرح جب آپ پیدل چل رہے ہیں، اس کو دیکھیں جو غریب ویل چیئر پہ ہے، جو غریب گھسٹ کے چل رہا ہے، جو غریب لکڑی کی پھٹے بنا کے اس کو ویل لگا کے اوپر پھر رہا ہے، تاکہ تم اللہ کا شکر کر سکو گے، یا اللہ میں تو بڑی رحمت میں ہوں۔ تمہارے پاس اگر ایک رات 5 ریال ہے، اس پہ نظر ڈالو جس کے پاس 1 ریال بھی نہیں ہے۔ اگر تم ان پہ نظر ڈالو گے جو 5-5 ہزار کے جا کے 5 سٹار اور 7 سٹار ہوٹلوں میں کھانے کھاتے ہیں، پھر تو تم کہو گے اللہ ان کو دیا مجھے نہیں دیا، پھر تو ناشکری ہوگی۔ ہمیشہ آپ سے نیچے والے کو دیکھو۔ اچھا ایک آدمی ہے جی وہ خوبصورت نہیں ہے، وہ دیکھو جو بالکل سیاہ ہے، تو کیا ان کی زندگی نہیں گزر رہی؟ ان کی اولادیں نہیں ہیں، ان کی مخلوق نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں اللہ نے جن کو چھوٹے قد کا بنایا ہے، کروڑوں کی آبادی ہے، تو کیا ان کو کیا ہو گیا؟ ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، اولادیں ہیں، نسلیں ہیں، سب کچھ ہے، ان میں علماء ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ حضور نے فرمایا تھا کہ عائشہ اپنے سے بڑے لوگوں کے گھروں میں نہ جایا کرو، جاؤ گی تو پھر نہ شکری کہ میرے پاس تو چمڑے کا ہار ہے، ان کے پاس تو جی ڈائمنڈ کے ہار ہیں، پھر تو نہ شکری کرو گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ دولت اچھی ہوتی تو اللہ فرعون کو دیتا، دولت اچھی ہوتی تو اللہ قارون کو، شداد کو، حامان کو، نمرود کو، ابو جہل کو دیتا۔ دولت ہے ہی دشمنوں کے لیے، مومنوں کے لیے تو جنت ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أمتنا على الإسلام اللهم ارزقنا حسن الختام اللهم ارزقنا حسن الختام اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء من امر يكون اللهم اسعدنا في الدارين اللهم اقض عنا الدين
اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک محفوظ فرما، ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، اپنے عذاب رفع فرما. یا اللہ قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما. یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما، ایمان والوں کی حفاظت فرما، قرآن والوں کی حفاظت فرما، تبلیغ والوں کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین مسلمان عرب میں ہیں عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى